دوسرا ذات کے وسیلے سے کہ ایک صحابی، ایک نیک صالح تھے تابعی، اور وہ جو نیک اور صالح تابعی تھے ان کا نام تھا یزید بن اسود الجرشی۔ ان کا ذکر علامہ ابن تیمیہ نے قاعدہ جلیلہ میں بھی کیا ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے زمانے میں قحط پڑا، حضرت امیر معاویہ نے ان کے وسیلے سے دعا کی اور لوگوں سے کہا کہ تم آمین کہو اور میں وسیلے سے دعا کرتا ہوں۔ انہوں نے حضرت یزید بن اسود الجرشی کے وسیلے سے دعا کی کہ یا اللہ بارش نہیں ہو رہی، اور اپنی رحمت کی اب یہ حضرت جو یزید بن اسود ہیں الجرشی، ان کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں تو ہمیں بارش نازل فرما دے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کی ذات کے وسیلے سے دعا کی، اور پھر خود حضرت یزید سے کہا کہ اب آپ بھی اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بارش عطا فرما دے۔ تو حضرت یزید بن اسود نے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور بارش ہو گئی۔ پہلے میں نے حضرت عمر فاروق کا بتایا تھا اور دیگر صحابہ کا، اب حضرت امیر معاویہ اور دیگر صحابہ اور تابعین کا بتا رہا ہوں کہ انہوں نے حضرت یزید بن اسود کے وسیلے سے دعا کی اور بارش ہو گئی۔ یہاں پر یہ میں نے نوٹ لکھا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ علامہ ذہبی نے یزید بن اسود، یہ جو جرشی ہیں جن کے وسیلے سے دعا کی گئی، وہ دعا کی تو قبول ہو گئی، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ مشہور تھا کہ جو بندہ ان کے یزید بن اسود کے وسیلے سے دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، کیونکہ یہ ولی اللہ تھے، یہ صالح تھے، یہ نیک تھے، اور ان کا مقام یہ تھا کہ یہ اندھیرے میں بیٹھ کر جب دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیا ہوتا کہ ان کا انگوٹھا جو تھا وہ چمکنے لگتا جب یہ عبادت کرتے، اور ان کا انگوٹھا اتنا چمکتا کہ پورا کمرہ جو تھا وہ منور ہو جاتا، اور اس کی اپنے انگوٹھے کی روشنی میں یہ خود بیٹھ کر دعا کرتے، اور یہ ان کی ولایت کی نشانی تھی۔ اور الاشاری ابن تیور کہتے ہیں، ابن تیور نے کہا، الاشاری فرماتے ہیں کہ ابن تیور نے کہا کہ لوگوں کا تجربہ ہے کہ جب ان کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے کی ہوئی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یعنی اس زمانے میں حضرت یزید بن اسود الجرشی کے زمانے میں یہ مشہور تھا کہ جو ان کے وسیلے سے دعا کرے ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اب جب علامہ ذہبی اس واقعہ کو لکھ رہے ہوں گے کہ ان کی قوم کہتی ہے، ابن تیور کہتے ہیں، حضرت امیر معاویہ اور ان کی قوم اور مسلمانوں میں مشہور ہے کہ ان کی ذات کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے، تو جب وہ یہ لکھ رہے ہوں گے ان کے ذہن میں کیا ہوگا بات کہ کیا ان کے وسیلے سے دعا قبول نہیں، زوات کے وسیلے سے دعا نہیں کرنی چاہیے؟ اگر زوات کے وسیلے کے علامہ ذہبی منکر ہوتے تو یہ ایسے واقعات کیوں بیان کرتے اور کیوں کہتے کہ حضرت عمر گریوں میں اعلان کرتے تھے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے دعا کرو، اور ساتھ ہوئے حضرت جرشی کی کرامات کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس وجہ سے ان کے ہاں دعا جو ہے وہ قبول ہوتی تھی۔ یہ بات مجھے ستا رہی ہے، وہ براہ راست اس کا میرے موضوع سے تعلق نہیں ہے، لیکن یہ بھی حال ہی میں بات ہوئی ہے تو میں نور ٹی وی کی وساطت سے ناظرین تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ کوئی ایک ہفتہ ہوا ہے کہ BBC پر ایک پروگرام آیا تھا۔ وہ پروگرام یہ تھا کہ امریکن کچھ لوگ تھے، انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ ہم سمندروں کی تہہ میں جا کر زمین پر انسانی ہاتھ لگانا چاہتے ہیں، کہ سمندر کی تہہ میں جائیں اور وہاں جا کر اس کی جتنی گہرائی میں جائیں اور جہاں زمین آتی ہے اس کو ٹچ کریں، تاکہ ہم یہ کہیں وہ ان کا ایک پروگرام امریکن کا چل رہا ہے کہ فلاں فلاں سمندر کے اندر ہم گئے گہرائی میں، وہ جو ماسک پہن کر جاتے ہیں اور گیس لے کر جاتے ہیں کہ وہ گیس کے ذریعے سے ان کو سانس کی جو ہے وہ سہولت رہتی ہے وہاں پر، تو اس کے ذریعے سے وہ جاتے ہیں۔ اوپر وہ شپ کے اوپر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، اور جو وہ ہوتے ہیں نیچے جانے والے ان کے گواس وہ نیچے جاتے ہیں اور جہاں تک جایا جائے وہ جاتے ہیں۔ اب ان کا مقصد تو یہ تھا کہ ہم نیچے جائیں، لیکن جب وہ اٹلانٹک میں گیا جو سمندر ہے تو اس کی گہرائی میں وہ جانے لگے تو وہ زمین تک تو نہ پہنچ سکے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنی گہرائی میں چلے گئے کہ جہاں سورج کی روشنی نہیں جاتی، سورج کی شعاعیں وہاں تک نہیں پہنچتی۔ وہ BBC پر پروگرام تھا، وہ بتا رہے تھے کہ وہاں سورج نہیں پہنچتا، اس لیے جو سکن ہوتی ہے
یہ بالکل اتنی صاف ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر سے چیزیں نظر آنے لگتی ہیں۔ تو وہ بی بی سی کا وہ بتا رہے تھے کہ جب وہ نیچے پہنچے تو ایک جگہ بہت اندھیرا آ گیا، اس قدر اندھیرا کہ سورج کی شعاعیں وہاں نہیں پہنچتی، لیکن وہاں بہت سے جانور ہیں، مچھلیاں ہیں اور دیگر چیزیں ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ہم نے نوٹ کیا کہ جب اتنا اندھیرا تھا، ہم اٹلانٹک کے اتنے نیچے گئے کہ وہاں شعاع سورج کی روشنی نہیں، کوئی روشنی نہیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تو ہم حیران ہو گئے یہ دیکھ کر، وہ تصویریں لائے اور وہ بی بی سی کے اوپر دکھا رہے تھے اپنی ڈاکومنٹری میں کہ وہاں چلنے والی مچھلیاں اور وہاں چلنے والے جانور، ان کے اندر بلب لگے ہوئے ہیں جیسے ہمارے ہاں بلب لگے ہوئے ہیں، اور ان بلبوں سے روشنی ہوتی ہے اور پورا ایٹماسفیئر جو ہے وہ اس چیز سے روشن اور منور ہو رہا ہے جو جانوروں کے سینے سے وہ روشنی نکل رہی ہے۔ میں نے یہ واقعہ اس لیے بیان کیا، ایک تو خدا کی قدرت دیکھیں، ہمارے مولا ہمارے مالک کی قدرت دیکھیں، کہاں کہاں وہ کیسے روشنیوں سے استفادہ اس کا انتظام فرما رہا ہے۔ اور دوسرا یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے اٹلانٹک کے اندر نیچے پہنچ کر اندھیروں میں جو خدا ایک جانوروں کے پارٹس کو، ان کے جسم کے حصوں کو جو خدا وہاں چمکا رہا تھا، اسی خدا نے یزید بن اسود الجرشی کے انگوٹھے کے رات کو وقت چمکاتا تھا اور اس سے روشنی ہوتی تھی، ان کی ولایت کا اظہار ہوتا تھا اور لوگوں کو پتہ چلتا تھا، اور حضرت یزید کے وسیلے سے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے۔ جو خدا اٹلانٹک میں اس طرح سے روشنی فرماتا ہے، وہی خدا ذات خدا حضرت یزید بن اسود کو کرامت کی صورت میں اس نے یہ عطا فرما دیا تھا۔ یہ بات میں نے اس لیے کی کہ ایک خوارج جو ہیں وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ کرامات اور معجزات کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہاں روشنی ہوگی، کیسے انگوٹھے سے روشنی نکلے گی؟ وہ کہتے ہیں یہ مولویوں کی کھانے کی باتیں ہیں جو انہوں نے بتائی ہیں۔ یہ کھانے کی باتیں نہیں ہیں، یہ خدا کی قدرت کی باتیں ہیں، جو خدا وہاں ان کے لیے روشنی کا انتظام فرماتا ہے۔ اٹلانٹک کے اندر اسی خدا نے حضرت یزید بن اسود کے لیے کرامت کے لیے ظاہر فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو اتنا ولی اللہ بنایا تھا کہ ان کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی تھی۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین لاسٹ نہیں ہوئے ہوں گے، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اہل اللہ کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان میں حضرت یزید بن اسود بھی تھے جن کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے۔